آگے دیکھیں یہ تقدیر کو کس طرح جھٹلا رہا ہے، اور معاذ اللہ یہ جبریہ کا عقیدہ ہے کہ بندہ مجبور ہوتا ہے تقدیر کی وجہ سے، یہ اس کی اشاعت کر رہا ہے۔ کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کام بندے کی قسمت میں لکھے ہوتے ہیں بندہ ضرور کرتا ہے، کرنے پر مجبور ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب کیا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، اہل اسلام کا، کہ بندہ مجبور ہے؟ یہ تو جبریہ کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ لکھے کی وجہ سے، اللہ کے لکھے کی وجہ سے مجبور نہیں، جو تقدیر لکھی گئی ہے وہ بندے نے جو کرنا تھا وہ لکھی گئی ہے، نہ کہ لکھے کی وجہ سے بندہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے بندہ ضرور کرتا ہے، کرنے پر مجبور ہوتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ آگے دیکھیں، کہتا ہے کہ معاذ اللہ بلے شاہ صاحب، یہ صفحہ نمبر 172 ہے، کہتا ہے بلے شاہ صاحب شاہ عنایت کے حضور 12 سال ناچے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اللہ کا ولی بلے شاہ ناچتا رہا، وہ کوئی ناچنے والا بندہ تھا، ڈانسر تھا کوئی۔ کیا اہل سنت جو علماء ہیں، محققین ہیں، کیا ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کا ولی ناچ سکتا ہے؟ یہ کون سی پیری مرید ہے ناچنے والی؟ تو یہ بالکل یہ جو ناچے ہیں، ناچوں نے اپنا جو دار روٹی تھا وہ چلانے کے لیے انہوں نے اللہ کے ولیوں پر جھوٹ باندھے کہ معاذ اللہ بلے شاہ صاحب ناچتے رہے۔ ہم کہتے ہیں ھذا بہتان عظیم لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ولی ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ کریم فرماتا ہے اذا مروا باللغو مروا کراما۔ ولی تو لغویات سے بچتے ہوئے گزر جاتے ہیں، نہ کہ وہ 12 سال ناچتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اب اس بندے نے بلے شاہ صاحب کی بھی توہین کی اور ولایت کی بھی توہین کی، ولیوں کی توہین کی کہ ولی ایسے ہوتے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 185 پہ کہتا ہے کہ کبھی کسی کو کافر نہ کہیں، یعنی ہم کسی کو کافر کہیں نہ۔ رب فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، جو کافر ہے اسے کافر کہو، لیکن یہ کہتا نہیں کسی کو کافر نہ کہو، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب تک کوئی کلمے کا انکار نہ کرے وہ کافر نہیں ہوتا۔ یعنی کلمے کا انکار نہ کرے، رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرے، صحابہ کے ایمان کا انکار کرے، قرآن پاک جو ہے اس کی جو حفاظت اس کا انکار کرے، اسی طرح کر کے رسول اللہ کی گستاخی کرتا رہے، بس کلمے کا انکار نہ کرے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اب یہاں کہتا ہے کہ کبھی کسی کو کافر نہ کہیں، یعنی دعا مانگ رہا ہے کہ ہم کبھی کسی کو کافر نہ کہیں۔ تو اس طرح کے یہ عقائد کا اور اس طرح کی جو سوچ ہے اس کا یہ بندہ یہ پرچار کرتا رہے۔ آگے اسی طرح اس بندے نے جس طرح پیچھے سے نے جبریوں والا وہ عقیدہ بیان کیا کہ بندہ جو لکھا ہوا ہے بندہ مجبور ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، ارادہ تھا نہ کرے، ورنہ شیطان مخلوق تھا، اس کی کیا مجال کہ اپنے خالق کے حکم سے سرگردانی کرے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے انکار کیا اور اس پر سزا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کہتا ہے کہ شیطان کی کیا مجال تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کرتا، گویا کہ شیطان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا۔ تو اگر شیطان مجبور تھا، اختیار نہیں تھا، تو پھر رب کا اسے مردود کہنا، اسے جہنم کے اندر ڈالنا، تو یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہمارا تو اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اختیار غلط استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہ تو سیدھا معاذ اللہ تعالیٰ پر ظلم کی تہمت ہے کہ شیطان کی کیا مجال انکار کرتا، تو شیطان کو معاذ اللہ نے جان بوجھ کے جو معاذ اللہ مردود قرار دے دیا۔ اب تبلیغی جماعت کی تعریف سنیں کہ یہ بندہ تبلیغی جماعت کی اس طرح تائید کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک جگہ تبلیغی جماعت گئی اور وہ جب ایک مسجد میں داخل ہوئے، یعنی اہل سنت کی مسجد تھی نا، جس طرح ہمارے پاس تبلیغی آ جائیں تو ہم انہیں نہیں داخل ہونے دیتے، اس لیے کہ یہ دیوبندی لوگ ہیں، یہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، ان کی اسماعیل دہلوی نے گستاخیاں کی ہیں، قاسم نوتوی نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، اشرف تھانوی نے گستاخی بیدبی کی ہے، تو ہم انہیں نہیں داخل ہونے دیتے۔ اوپر سے یہ سنی بنتے ہیں اور بڑے بھولے بالے بن کے یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں نماز کے نام پر، دین کی تبلیغ کے نام پر۔ تو اب چونکہ اہل سنت تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم انہیں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ وہ ایک مسجد میں گئے اور وہاں جو مولوی صاحب تھے انہوں نے جناب انہیں روک دیا، ٹوک دیا، انہیں تقریر نہ کرنے دی اور کہا خبردار یہاں کوئی تقریر نہ کرنا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یعنی ان کی حمایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جو روکتے ہیں تبلیغی جماعت کو وہ غلط کرتے ہیں۔ اب بتائیے ہمارے علماء کیا تبلیغ کر کے گئے ہیں؟ تبلیغی جماعت کی کس طرح انہوں نے حقیقت واضح کی ہے؟ تو یہ بندہ ان کی کس طرح تائید کر رہا ہے؟ تو اب بھی کوئی شک ہے کہ یہ بندہ دیوبندی ہے یا اہل سنت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے؟ تو یہ اس بندے کے نظریات ہیں، یہ اس بندے کی حقیقت ہے۔ ابھی صرف پہلی جلد سے چند چیزیں پیش کی گئی ہیں، اگر ساری جلدیں کھنگالی جائیں اس بندے کی تو کیا کیا کچھ برآمد ہوگا۔ تو ساری گفتگو سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت جو بھائی ہیں وہ ہوشیار رہیں اور پہچان کریں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں،
ہر پیر کہنے والا پیر نہیں ہوتا، ہر سنی اپنے آپ کو کہلوانے والا سنی نہیں ہوتا، ہر محب اہل بیت کہلوانے والا محب اہل بیت نہیں ہوتا، ہر محب صحابہ کہلوانے والا محب صحابہ نہیں ہوتا، جب تک وہ ضروریات اہل سنت جو ہیں ان کو اختیار نہ کریں۔ تو ہر سنی کو چاہیے کہ ضروریات اہل سنت کی پہچان کریں کہ کون سی باتیں ضروریات اہل سنت ہیں۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، سنی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے الا ملۃ واحدہ، ایک جنتی ہوگا۔ اور بعض روایتوں کے اندر نام ہے، جس طرح قرآن مجید فرقان مجید کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کو کچھ چہرے سفید ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ آگے فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے پوچھا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا؟ اب یہ لدھیانوی کہتا ہے کہ کسی کو کافر کہو ہی نہیں، قرآن کہتا ہے کہ کہا جائے گا ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا۔ اور مفسرین ان کے تحت جو روایات لائے ہیں، رسول اللہ سے مرفوع روایتیں لائے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جن کے چہرے سفید ہوں گے اہل سنت ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت اہل اہوا ہوں گے، یعنی وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کا دعویٰ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھر ضروریات جو اسلام ہے دین ان کا انکار کرنے کی وجہ سے پھر کافر ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اہل سنت ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف جو کفر کرے اس کو کفر کہنا، اس بندے کے قائل کو جو بضد ہو جائے کافر کہنا ضروری ہے، جو توبہ کر لے اس کی الگ بات ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ تعلیمات اس بندے کی، تو لہٰذا جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے سے عام کریں، تاکہ جو لوگ ان سے دھوکہ کھا رہے ہیں کہ یہ بڑے ولایت والے ہیں یا اہل سنت ہیں، بڑے تصوف والے ہیں، وہ سمجھ سکیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، یہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے، بچانا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔